ایسے ہی ایک دن نبی کریم علیہ السلام سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے، آپ کے ساتھ قافلہ تھا۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے گھر آئے تو قافلہ پیچھے ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کو شہزادوں کے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جو ساتھ تھے، کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے شہزادوں کے رونے کی آواز سنی تو سرکار کا چہرہ نور متغیر ہو گیا، آثار بدل گئے چہرے کے، پریشان ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں پانی نہیں، تو پانی لانے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو اس وجہ سے بچے رو رہے ہیں۔ اب پانی تھا نہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فوراً، جو قافلہ ساتھ تھا، جو سفر سے آئے تھے، آپ نے فوراً فرمایا بھائی کسی کے پاس پانی ہے؟ قافلے والوں نے فوری طور پہ اپنے اپنے مشکیزے چیک کیے، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ سفر سے واپس آئے تھے، اب نبی کریم علیہ السلام نے اب بےتاب ہیں کہ شہزادے رو رہے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دو، مجھے میرا بیٹا دو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے مبارک ہاتھوں میں پیش کیا گیا، وہ رو رہے تھے۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک اور مقدس ہاتھوں میں لیا، شہزادہ رو رہا تھا، پانی میسر نہیں تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پاک اور مطہر زبان شہزادے کے منہ میں رکھ دی۔ اللہ تو انہوں اور عزت دے، ویکھو انہوں نے کنا محبت نال سبحان اللہ کیا ہے، ایتھے بس کئی سبحان اللہ جا سکتی ہے، اے دی تشریح اور وضاحت ہو نہیں سکتی کہ جنہوں محبوب علیہ السلام اپنی زبان عطا کر دیں، اس پہ وضاحت نہیں، اس کی تشریح نہیں، بس سرکار نے اپنی زبان عطا فرما دی، شہزادے چپ۔ اب کچھ دیر کے بعد دوسرے شہزادوں کو لیا، محبوب علیہ السلام نے اپنی مبارک مقدس مطہر زبان شہزادے کے منہ میں دی، شہزادے چپ۔ یہاں وضاحت خاموش ہے، اس لیے کہ اس زبان کی وضاحت کوئی کر نہیں سکتا، یہ زبان وضاحت کرتی ہے کہ یہ خالق کا قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یہ نبیوں کے شہنشاہ کا فرمان ہے۔ وہ زبان وضاحت کرتی تھی، اس زبان کی وضاحت کوئی نہیں کر سکتا۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان دی، شہزادے چپ۔ اب اس زبان کی برکت کے حوالے سے ہم ایک دو بات دیکھتے ہیں کہ یہ زبان شہزادوں کے منہ میں تھی تو اس کی برکات کیسی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا، مدینے کے لوگوں کی یہ خوبصورت عادت تھی اور ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ سرکار کے پاس لے کے آتے تھے کہ حضور اس کو گٹی دیں، اور نبی کریم علیہ السلام کھجور ہوتی تو کھجور ذرا چبا کے اس کو نرم کر کے بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیتے، شہد ہوتا تو اس کو برکت والا بنا کے بچے کے منہ میں تالو میں لگا دیتے، گھٹی عطا کرتے۔ جب کسی وقت کھجور یا شہد میسر نہ ہوتا تو محبوب علیہ السلام اپنا لعاب مبارک انگلی سے لگا کے بچے کے منہ میں عطا فرما دیتے، یہ ان کی خوش نصیبی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ لایا گیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضور یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو گھٹی عطا فرمائیں۔ اس کو کیا اتفاق تو نہیں، حسن اتفاق ہی کہیں گے، اس بچے کے نصیبے اچھے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا اس وقت شہد بھی میسر نہیں اور کھجور بھی میسر نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک انگلی سے تھوڑا سا لیا اور بچے کے منہ میں لگا دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بچے کے منہ میں سرکار نے اپنا لعاب مبارک لگایا تھا نا بچپن میں، ایک دفعہ آپ نے جب اس کے بچے کے منہ میں انگلی دی، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس بچے نے سرکار کی انگلی مبارک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور چوستا ہی جائے۔ اے بھی گل سبحان اللہ والی،
مطلب بچے کے منہ میں انگلی دی ہے سرکار نے، لعاب مبارک، اور بچہ چوستا جا رہا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اور یہ سرکار کی شان تو ہے نہیں کہ ہاتھ چھڑائیں یا انگلی چھڑائیں، یہ چھڑان والے اور ہوندے نے، یہ عطا فرمانے والے ہیں۔ وہ بچہ چوستا جا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے مبارک انگلی تھامی ہوئی ہے۔ جب اس نے اپنی مرضی سے سیراب ہو کے انگلی مبارک کو چھوڑا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کے سیراب کرنے والا ہوگا، یہ بچہ بڑا ہو کے سیراب کرنے والا ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب وہ بچہ بڑا ہوا، وہ بچہ جب جوان ہوا تو مدینے کے لوگ جس طرف بھی جاتے تھے، قافلے لے کے جاتے تھے، پانی میسر نہیں آتا تھا، اس بچے کو تلاش کر کے لاتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ پانی نہیں، اگر مٹی ہے تو تھوڑی سی مٹی ہٹائی پانی، ریت ہے تھوڑی سی ریت ہٹائی پانی، پتھر ہے ایک دو پتھر ہٹایا پانی۔ جہاں پانی نہیں آتا تھا وہ بچہ ذرا سا ہاتھ لگاتا تھا، پانی آ جاتا تھا، اس لیے کہ محبوب نے فرمایا تھا یہ بچہ بڑا ہو کے سیراب کرنے والا ہوگا۔ جس نے ایک دفعہ مبارک انگلی کے ساتھ لگا لعاب دہن مبارک چوسا تھا، اس کی یہ حالت تھی، اس کی یہ شان تھی، اس کا یہ اعزاز تھا۔ اب سوچو، اب فیصلہ کرو، جن کے منہ میں زبان نبوت دی جاتی تھی ان بچوں کی کیا شان ہے؟ وہ تو حضور کی اولاد تھی، حضور کے نواسے تھے، حضور کے بیٹے تھے، جو زبان نبوت کو چوستے تھے۔ سرکار کے ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افریقہ کے جنگلوں میں لشکر گیا ہوا تھا جہاد کے لیے، تو پانی ختم ہو گیا، پانی میسر نہیں۔ صحابی سے قافلے والے کہتے ہیں کہ حضور پانی نہیں مل رہا، کیا کریں؟ تو صحابی فرمانے لگے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، اگر کوئی چیز میسر نہیں تو کملی والے آقا نے ہمیں طریقہ بتایا ہوا ہے نا، تربیت کی ہے، سکھایا ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے قافلہ روکا، اپنی سواری ایک ٹہنی کے ساتھ باندھی اور 2 رکعت نماز کی نیت کر کے، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت